ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. نہ اترا زیادہ چاند تاروں میں نرنگت پر. نہ اترا زیادہ چاند تاروں میں نرنگت پر. چمکنا بھول جاؤ گے. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. جب حسین تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. روئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تم کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. در کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. قدموں کو جبی میں رہنے دو چہرہ کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم عالم رخسار کا عالم کیا ہوگا. اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے. اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے. میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے. میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. ربیع الاول کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے. اسی مناسبت سے بہترین نعت پیش کروں گا. تمام حضرات سے گزارش ہے اخلاص کے ساتھ جو توجہ کے ساتھ روشی. طلع
تشریف دنیا میں خیر الورا حق بات ہوا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق بات ہوا آمنے سامنے کفر بشرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا چاند جب تک رہا آمنے سامنے چاند جب تک رہا آمنے سامنے ایک دن بوجھل نے نبی سے کہا ایک دن بوجھل نے نبی سے کہا یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا دست بوجھل میں کنکری نے کہا بس پیشاگ خدا آمنے سامنے بس پیشاگ خدا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق بات ہوا آمنے سامنے کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا دیکھتے دیکھتے چاند شق ہو گیا جب نبی نے کہا آمنے سامنے جب نبی نے کہا آمنے سامنے قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ دل سے کلمہ پڑھا آمنے سامنے دل سے کلمہ پڑھا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق باطل ہوا آمنے سامنے حق باطل ہوا آمنے سامنے توجہ گم شدہ ایک سوئی کہے واقعہ گم شدہ ایک سوئی کہے واقعہ جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ گم شدہ ایک سوئی کہے واقعہ جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ رات کی تیرگی میں اجالا لیے آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے لائے
شریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر بھی شرم سے منہ چھپانے لگا، آئے جب مصطفیٰ کچھ حضرات نئے تشریف لاتے ہیں تو بیان ریکارڈ کرنے کی اجازت ہے، لیکن موبائل سے ویڈیو بنانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں۔ دائیں بائیں خیال رکھیں، جو ساتھی ایسا کر رہے ہوں لا علمی کی وجہ سے تو انہیں سمجھا دیا جائے۔ الحمدللہ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان کراچی کی ایک مشہور شخصیت حضرت اقدس حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، ان کے خلیفہ مجاز و معاد اور اجل خلفاء میں سے ناصح الامت حضرت اقدس حضرت مولانا ابرار الحق کلیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ مجاز آج ہمارے درمیان حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی خرم عباسی صاحب دامت برکاتہم بنفس نفیس الحمدللہ موجود ہیں۔ حضرت کی رحلت کے بعد حضرت نے ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ کے اجل خلفاء میں سے سیدی و مرشدی عارف باللہ حضرت اقدس حضرت حاجی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب مدظلون سے اپنا تعلق قائم کیا، اور حضرت نے بھی آپ کو خلافت سے نوازا ہے الحمدللہ۔ تو ابھی حضرت انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ اللہ والوں کے ایک لمحے کی صحبت انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد رحم اللہ فرمایا کرتے تھے، سردی کے زمانے میں چائے کی ایک پیالی انسان کے اندر گرمی پیدا کر دیتی ہے، تو فرمایا اللہ والوں کی صحبت کیا تبدیلی پیدا فرمائے گی۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عمرے کے لیے حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ وہاں پر حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے دیگر بزرگان دین کے خلیفہ مجاز حضرت قاری اسلم صاحب دامت برکاتہم کی مسجد شارع ابراہیم خلیل پر ہے۔ بالکل چھوٹی سی مسجد ہے، لیکن شارع ابراہیم خلیل پہ بہت پرانی مسجد ہے۔ مسجد ابو بکر صدیق کے نام سے بھی ہے، مسجد ہندی کے نام سے بھی ہے۔ وہ ماشاءاللہ بہت محبت فرماتے ہیں ہمارے شیخ مرشد حضرت والا صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم کے جتنے متعلقین جاتے ہیں وہ ان سے وہاں بیان ضرور کرواتے ہیں، حالانکہ خود بہت بڑے ہیں، اللہ والے ہیں، جیسے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم، یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ مجھ جیسے ایک چھوٹے سے ناکارہ کو ایک امتحان میں ڈال دیا تو یہ بڑوں کا بڑا پن ہوتا ہے، ان کے کہنے سے ہم بڑے نہیں، ہاں میں بڑا نہیں، یہ ان کا ماشاءاللہ حسن زن کے آپ کے سامنے بیٹھا دیا۔ اللہ رب العزت ان کے حسن زن سے بڑھ کر بنا دے، جیسا یہ چاہتے ہیں مجھ کو دیکھنا اللہ ویسا بنا دے، نیک بنا دے، تقوی والا بنا دے، اللہ والا بنا دے۔ میں آپ لوگوں کے لیے آپ کی زیارت کرنے کے لیے، آپ کے قلب کے اندر جو نور ہے حاصل کرنے کے لیے کراچی سے چلا ہوں میرے بھائی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں کسی کے اندر صبر کا نور ہوگا، کسی کے اندر شکر کا نور ہوگا، کسی کے اندر جو ہے اور نماز کا نور ہوگا، کسی کے اندر زکوٰۃ کی کیفیت زیادہ ہوگی اس کا نور ہوگا، اپنے اپنے اخلاق کا نور ہوگا۔ تو میں تو وہاں سے، یہ ہول سیل مارکیٹ ہوتی ہے، اللہ والوں کی مجلسیں جو ہوتی ہیں یہ ہول سیل مارکیٹ ہے۔
تو ہول سیل مارکیٹ میں بھی ایک خریدار کھڑا ہوا ہوں، اگرچہ میرا دامن بہت تنگ ہے لیکن دینے والی ذات کی طرف سے کوئی کمی نہیں. ہاں تو حضرت قاری اسلم صاحب دام برکاتہم کا بھی مزاج مبارک یہی ہے کہ خصوصاً کوئی بھی وہاں پہنچ جائے تو وہ انہی کے حوالے کر دیتے ہیں مائک. انہوں نے اس غلام سے بھی جو ہے یہی فرما دیا، حکم دے دیا، اور جو ہے حکم جو ہوتا ہے وہ ادب سے بڑھ کر ہوتا ہے، الامر فوق الادب. تو ادب کی وجہ سے بیٹھ بھی گیا. اور سچی بات ہے دل کے اندر ایک بات اور بھی چھپی ہوئی تھی کہ اللہ یہاں جب آپ بات کرائیں گے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سب سے پہلے دین کی دعوت کا کام شروع ہوا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت کا کام مکہ مکرمہ سے شروع کیا. اے اللہ ہماری بھی تھوڑی سی آواز چل پڑے گی، ہماری بھی تھوڑی سی آواز، ہماری بھی تھوڑی سی صدا. اے اللہ دل کے اندر یہ لالچ بھی تھی کہ اللہ یہ کام ہو جائے. جیسے اس دفعہ حاضری ہوئی تو میں نے ایک ساتھی کو کہا، اچھی اذان دیتے ہیں خوبصورت، کہ بھائی اذان دے دو. ان کی مسجد میں اذان دلوائی. کہا بھائی کیوں دی؟ اس لیے دی کہ یہاں پر جناب والا پہلے اذانیں دی گئی ہیں میرے بھائی. ہاں اس سرزمین پر اذانیں ہوئی ہیں تو لہذا ہمیں چاہیے کہ یہاں پر کیا کریں، اذان دیں تاکہ اللہ کے جو ہے یہ صدا ہماری آواز کی صورت میں بھی جائے. تو وہاں جب بیان کے لیے بیٹھا دیا بزرگوں نے تو حضرت قاری اسلم صاحب دامت برکاتہم کی اور میرے شیخ کی برکت سے دل میں یہی آیت آئی جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہ پڑو. اللہ نے دل میں ڈالا کہ اللہ نے اس آیت میں 3 چیزوں کو جمع فرمایا ہے. ایک ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایسا خطاب ہے جیسے بچے کو خطاب کیا جاتا ہے نا، یا بنیا، اے میرے بیٹے آ جا، چھوٹے بچہ سامنے کھڑا تھا، آ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، یہ مومنین کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے ہی خطاب ہے. آ جاؤ میرے ایمان والو، آ جاؤ. آؤ، کہاں جاتے ہو؟ ادھر ادھر نہیں دیکھو. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا اس آیت میں، پھر اسی آیت میں تقوی کا ذکر کیا، پھر اسی آیت میں کونوا مع الصادقین، صحبت اہل اللہ کا ذکر کیا کہ اللہ والوں کی صحبت میں آنا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے. علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی بات اپنے شیخ سے سنی، حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دربگراتم فرماتے ہیں کہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں یہ بات لکھی ہے. بھائی کتنا رہنا چاہیے؟ وہ فرماتے ہیں خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا رہو انہی جیسے ہو جاؤ. ہاں انہی جیسے ہو جاؤ. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز سے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے شیخ سے اس قدر مناسبت تھی کہ آخری عمر میں جس طرح ان کے شیخ کے دانتوں کے درمیان میں خلا تھا، ان کے دانتوں کے درمیان میں بھی خلا پیدا ہو گیا. ہاں چلنے میں، بولنے میں، گفتار میں، رفتار میں، کردار میں، اخلاق میں، معاملات میں. ہاں اللہ والوں جیسے ہو جاؤ، اتنا رہو. اللہ پاک نے میرے شیخ کی برکت سے، میرے والدین کی دعاؤں کا صدقہ، وہاں پہ حضرت قاری اسلم صاحب دامت برکاتہم کی توجہات کا صدقہ، اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ دل میں ڈالا. اور الحمدللہ کئی دفعہ اس کو بیان کر چکا علماء کی مجلس میں. ابھی ماشاءاللہ میرے سامنے 8-10 علماء تو جن کو میں جانتا ہوں ماشاءاللہ موجود ہیں. جہاں علماء ہوتے ہیں میرے شیخ فرماتے ہیں چمگادڑ کا اندھیرا نہیں ہے وہاں پر کہ جو چاہو کہہ دو. یہ علماء تو فوراً گرفت کریں گے، پکڑیں گے بات کو کہ بھائی آپ نے یہ دین کی بات صحیح نہیں کہی، آپ نے یہ مسئلہ غلط بیان کیا ہے، آپ نے یہ حدیث جو بیان کی ہے یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. تو ان لوگوں کے سامنے اپنا سبق اس لیے دہراتا ہوں کہ جہاں غلطی کروں اپنے شاگرد کو گدی سے پکڑ لیں گے کہ بھائی چلو بھائی غلطی کر رہے ہو. تو الحمدللہ یہ نقطہ کئی جگہ عرض کر چکا، دل میں اترتا ہے بار بار تو دل چاہتا ہے سناؤں بھی بار بار. ہاں جس کو ہمارے کراچی کے اندر ہماری مسجد کے قریب کبھی آنا ہو تو لیتے ہوئے آنا. کیا کہا؟ کبھی آنا ہو تو لیتے ہوئے آنا. ہاں شاداب جو ہے مٹھائی والا ہے، وہاں پر شاداب کی گلاب جامن بڑی مشہور ہے. بھائی بتا رہا ہوں آپ لوگ یار عجیب لوگ ہو یار، تھوڑا آدمی کہہ دے انشاءاللہ ہی کہہ دے. اتنا کنجوس تو میں نے حیدرآباد والوں کو نہیں دیکھا تھا یار. کن میں آدمی یہ تو کہتے ہیں انشاءاللہ. آ کون سا رہا ہو بھائی، میں بلا کون سا رہا ہوں. اور وہاں پہ بھی انشاءاللہ ہمارے ایک دوست ہے، ہاں ان کی
کوئی انعامی اسکیم میں حصہ لے لیا، پتہ نہیں کیا جائز تھی ناجائز نہیں تھی، بہرحال مجھے یاد نہیں تفصیل. ہاں اس وقت ہم مسجد بنانے کے اس کے اندر تھے. اب تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ اپنے فضل سے، میرے شیخ کی دعائیں، میرے والدین کا صدقہ ہے، میرے اساتذہ کی دعاؤں کا صدقہ جگہ ہو گئی، اللہ پاک نے اپنی جگہ عطا فرما دی. تو کوئی 50 لاکھ روپے کا سلسلہ تھا. تو آ کے دوسرے دن خوب ہنسے. میں نے کہا بھائی خیریت کیا ہوا؟ کہا رات کو عجیب قصہ ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ اگر میرے 50 لاکھ انعام نکل آئے میں 25 لاکھ مفتی صاحب کو دے دوں گا. بیگم لیٹی بھی تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی. کیا تھا؟ ابھی نہ نکلے ہیں نہ دیے ہیں، اٹھ کے بیٹھ گئی، ورنہ تو ہارٹ فیل ہی ہو جاتا. تو بھائی آپ لوگ انشاءاللہ کہو، آپ سے منگاؤں گا نہیں، آپ آؤ ہم کھلائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن جس چیز کو پسند کرتا ہے آدمی تو اس کے تذکرے بھی بار بار کرتا ہے کہ بھائی شاداب کی مٹھائی بڑی اچھی ہے، بھائی گلاب جامن تو ایسی ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو. ایک بچہ تھا وہ دوائی نہیں کھاتا تھا، اس کی امی نے شاداب کی مٹھائی منگائی، اس کے اندر دوائی چھپائی اور اس کو دے دی. بچہ مٹھائی لے کے چلا گیا، ادھر ادھر گھوم پھر کے آیا، مٹھائی کھا لی گلاب جامن. بیٹا دوائی کھا لی؟ کہاں مٹھائی کھا لی؟ کہاں مٹھائی کھا لی، گٹلی پھینک دی. ہاں بچہ بھی ڈیڑھیا ہوشیار تھا. اماں ہوشیاری کریں گی تو بچہ ڈیڑھیا ہوشیار نہیں ہوگا کیا؟ بچہ بھی ڈیڑھیا ہوشیار تھا. اس نے بھی کہا کہ بھائی مٹھائی تو کھا لی لیکن مٹھائی میں سے بھی گٹلی نکال کے اس نے پھینک دی. ہاں ویسے میں بھی بچپن کے اندر جو ہے بس اللہ مجھے معاف فرمائے دوائیاں پھینک دیا کرتا تھا. امی کو دیکھا ادھر ہوئی دوائی گئی. صحیح ہے جی. اور پھر امی کو پتا کیسے چلا؟ کرائے کا گھر تھا، وہ منی پلانٹ کا پودا لگا ہوا تھا، میں وہاں یہ کاروائی کر دیا کرتا تھا. جب وہ جناب والا کرائے کا گھر خالی کیا، منی پلانٹ کا پودا ہٹا تو وہاں سے ماشاءاللہ پورا جناب والا جو ہے میڈیکل اسٹور. ارے بھائی یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ صحیح ہے جی. کیا پتہ چلا خرم صاحب کی کاروائی تھی. میرے بھائی بچپن میں ایسی کاروائیاں جائز ہوتی ہیں، کرنی نہیں چاہیے، لیکن بھائی بچہ ہوتا ہے کر لیتا ہے. اب آپ لوگ سوچیں گے بھائی مفتی صاحب ایسا کرتے تھے. مفتی صاحب پہلے بچے تھے. او مفتی صاحب آپ رال ٹپکتی تھی آپ کی؟ بھائی پہلے مفتی صاحب بچے تھے. ہاں جیسے بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں نا، عورتوں کو ارے کل کا بچہ ہے ہمارا. تو بھائی کل کا بچہ تھا نا. صحیح ہے جی. تو کل کا بچہ تھا، وہ آپ سے نہا بھی لیتا تھا، آپ نہلا دیتی تھی. آج کے بچے کو نہلائیں گی آپ؟ ایک آدمی تھا رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے. کہتے کیا ہوا؟ کہا میری ماں مری. ساری عورتوں نے کہا ہم تمہاری ماں. میری بیوی مری تو کسی نے کچھ نہیں کہا. ایسا ہوشیار تھا، اس کے انتظار میں تھا کہ چکر بازی چلائے کہ کام کہاں سے اترنا ہے بھائی. ہاں ماں کے مرنے میں ساری ماں بن جائیں گی، تو جا رہا ساری بیگم بن جائیں. ہاں بیگم کو مار کر پھر کس کو مارے گا بھائی. ہاں تو جس چیز میں مزہ آتا ہے انسان اس کے تذکرے بار بار کرتا ہے. ہاں یہ مقصد نہیں ہے جیسے میں اپنے شیخ کا نام لے رہا ہوں جو ہم دونوں کے شیخ ہیں، میرے مربی، ہم سب کے مربی. ہاں ہمیں چونکہ وہاں سے اللہ کی محبت کی مٹھائیاں مل رہی ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے دنیا میں اور اللہ والے نہیں ہیں. لیکن بھائی ہمیں جس دکان سے ملا، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ایک دوست کھڑا ہے یہ پیچھے نا، یہ اس کو ایک جگہ میں نے کپڑا دلانے لے کے گیا، وہاں اس کو مہنگا لگا نا کپڑے. نہیں میں فلانی جگہ سے لوں گا. میں نے کہا دیکھو میں نے سنا ہے کہ وہاں پر جب کپڑے سلتے ہیں تو سلتا کرتا ہے، آتا بنیان ہے. اور الحمدللہ پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا. جب شیخ کی نہیں مانو گے تو یہی ہوگا. اس نے کہا وہ درزی ہوتا نا قصائی، ہاں دیکھو درزی سے اور کبھی قصائی سے پنگا مت لینا. آپ جاتے ہو کہتے یہ بنا دو گا، سانپ کی دستی بنانا، سانپ کی دستی بنانا. ارے بھائی سانپ کی دستی نہیں بنوا، بھائی سانپ کے لیے دستی بنوانا. ہاں ذرا سانپ کا گلا کاٹنا، بھائی سانپ کا گلا نہیں کاٹنا، سانپ کے جوڑے کا گلا کاٹنا. تو اس لیے خیال کرنا ان کے ہاتھ میں بس چھری اور چاقو چلتا رہتا ہے میرے بھائی. تو جس چیز کا محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کے تذکرے ہیں. شیخ سے محبت ہے تو اس کے تذکرے ہوتے ہیں. جس کو جہاں مناسبت ہو جاؤ. ہاں دیکھو کسی کو شاداب کی مٹھائی پسند ہوگی، میں تو کراچی کا پتا ہے مجھے، یہاں پہ میں سارے راستے دیکھتے ہوئے آیا، کراچی سے ایک دوست کا فون آیا کہ بھائی اس شہر کی خصوصیت ہے کہ ربڑی بڑی اچھی ہوتی ہے. میں بھی بڑا ہوشیار، میں نے کہا مجھے نظر نہیں آئی. اب میں بیانات کرنے کے لیے نکلا ہوں، گھر جاؤں گا اس کے لیے ربڑی تلاش کروں گا نا پہلے، اور اس کے لیے گزروں گا، پہلے خود کھا کے نہیں چلا جاؤں گا میرے بھائی. تو پھر آدمی کو ہوش والا بھی ہونا چاہیے. لوگ سمجھتے داڑھی ٹوپی لے کر آیا نا یہ بالکل ایسے فارغ التحصیل ہوگا، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا، بس دنیا میں ایسے ہی آیا ہوگا. جی اچھا ایسا نہیں ہوتا. الحمدللہ مدرسے پڑھنے والے ماشاءاللہ سادے ضرور ہوتے ہیں لیکن بے وقوف نہیں ہوتے. ہاں سادگی الگ بات ہے، بے وقوفی الگ بات ہے. ہاں سادہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے. تو وہاں پر مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ موضوع دل میں ڈالا، چونکہ لذت آئی
تو بار بار وہ مٹھائی کھلاتا ہوں. کھانی ہے بھائی شاداب کی مٹھائی؟ ہاں نہیں, چلو کراچی چلتے ہیں. کون کون کا کس کس کا ارادہ ہے شاداب کی مٹھائی ہم فری میں کھلائے گا میرے بھائی, فکر نہیں کرو. صحیح ہے جی. اور جب میں اس کو آنکھ مار جاؤں گا, جب آپ لوگ کھا لو گے, پیسے آپ ہی سے لے گا. صحیح, پیسے آپ سے لے گا. بہت پرانی بات اپنی سنا دیتا ہوں. چلو یار, دوستوں نے مجھے گھیر لیا آج, پتہ نہیں کیوں مولانا کی وجہ سے جو ہے نا لطیفے زیادہ دل میں آ رہے ہیں. ہاں, وہ شادی لگی تھی میری, نئی نئی لگی تھی, ابھی ہوئی نہیں تھی. وہ دوستوں کو ہو جاتا ہے نا وہ خام خواہ کا. میری شادی کو ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے. ہو سکتا ہے اہلیہ محترمہ بھی کراچی میں سن رہی ہوں. صحیح, صرف 19 سال ہوئے ہیں, زیادہ نہیں ہوئے. صحیح ہے جی, الحمدللہ. ماشاءاللہ تو کہہ دو یار, ایک ہی شادی ہے ماشاءاللہ چل رہی ہے. دیکھو یار, یہ بھی صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے بھائی. صحیح ہے جی. آپ بتاؤ. صحیح ہے جی. تو الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کروڑوں جانے نصیب فرمائے. جب بیوی موجود نہ ہو تو اس کی تعریف کی جا سکتی ہے نا بھائی. ہاں, اللہ تعالیٰ نے جو کرم فرمایا, رحم فرمایا. بہرحال شادی ابھی طے ہوئی تو دوستوں کو تو لگ جاتا ہے دعوت کرو دعوت کرو دعوت کرو. مولوی کہاں سے دعوت کرے تمہاری میرے بھیا. صحیح ہے جی. بہرحال دوستوں نے پکڑ کے وہاں پہ, ہمارے کراچی میں ایک حاجی محفوظ ہے, آپ کے یہاں بھی میں نے دیکھا. ہاں, وہاں پہ بھی کراچی میں بڑا مشہور ہے حاجی محفوظ والے. وہ بیٹھا ہوا سوچ رہا ہاں میری پبلسٹی ہو رہی ہے. ہاں, آپ یہاں پبلسٹی بہت مہنگا دیتا ہے بھائی, پڑوس والے سے 20 روپے کی خرید لیں گے. ہاں, حاجی محفوظ والے ہیں. اس زمانے میں وہاں پر رات کے وقت میں ایک جو ہے بنگلہ دیش کے صاحب وہاں پہ مچھلی لگایا کرتے تھے اور بڑی اچھی مچھلی بناتے تھے وہ. تو دوستوں نے مجھے پکڑا, غریب آدمی غریب ٹھیلوں پہ ہی کھاتے ہیں, جا کے بھائی وہاں بیٹھ گئے, بھائی جاؤ لے کے چلے جاؤ. میں نے 3-4 ساتھی جمع ہو گئے اور 3-4 ساتھیوں میں بیگم کے بھائی بھی تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھو ہم نے کیا کس کے ساتھ, آپ لوگ کیا کر کے تو دکھاؤ میرے بھائی, ہم بھی دیکھو. ہم جیسا پہلوان ہے کون میدان میں اترے, تو ہم جیسا پہلوان ہے تو آئے میدان کے اندر. کیا بھی کس کے ساتھ, بڑے برادر نسبتی کے ساتھ. ہاں, ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حرم شریف بلایا, استاد صاحب حرم میرے مفتی سعید صاحب دام برکاتہم بلا لیا, وہ ہم ان کے ساتھ تھے. صحیح ہے جی. تو میرے برادر نسبتی بھی ساتھ تھے. تو انہوں نے پوچھا ان کی کیا تعریف ہے. میں نے کہا حضرت ان کی تعریف یہ, ساری خدائی ایک طرف, جورو گواہی ایک طرف, ان کی تعریف یہ ہے. صحیح ہے جی. بہت ہنسے حضرت. تو میرے وہ برادر نسبتی بھی, چونکہ وہ پہلے دوست تھے پھر رشتے داری میں بنے, ٹھیک, تو انہوں نے بھی ہاں بھائی چلے خرم بھائی, چلے بھائی خرم بھائی, خرم بھائی, خرم بھائی. خرم بھائی نے کہا ٹھیک ہے بھائی, آج تمہیں وہ پہنائے گا کہ آئندہ بھی یاد کرے گا. ٹھیک ہو بھائی, مولوی ہے نا, کیا چلے گئے وہاں پہ بیٹھ گئے. صحیح ہے جی. 4-5 ساتھی تھے ہم, ہمارے ایک دوست بھی تھے پڑھانے والے ہمارے ساتھ, اور ہمارے ٹرانسپورٹر صاحب بھی تھے, اور ہمارے برادر نسبتی ہونے والے. صحیح ہے جی. کسی کو یاد نہ رہے نا یہ لفظ, یہ برادر کرتا رہے کہ بچوں کا ماموں. صحیح ہے جی, بچوں کا ماموں. کلاس ٹیچر نے پوچھا ہاں کہ لائٹ کہاں سے آتی ہے, کہا ماموں کے گھر سے. کہا بیٹا ماموں کے گھر سے لائٹ آتی ہے, ایسا کیسے؟ کہا اب جب لائٹ جاتی ابو کہتے سالوں نے لائٹ بند کر دی. ماموں کے گھر سے تو لائٹ آتی ہے اور کہاں سے آتی ہے. ہاں, تو جناب بیٹھ گئے, کھانا کھایا, مچھلی دے دبا دب. وہ جو بنگلہ دیش کے صاحب تھے وہ کہتے تھے وہ سوکھی چٹنی بھی دیتے تھے اور پانی والی چٹنی دیتے تھے. پہلے کہتے تھے پہلے گیلوں میں پھر سوکھوں میں, اس میں لگا کے کھانا. صحیح, شروع ہو گئے. سب ساتھیوں نے دے منڈ کھایا. سامنے ہی بالکل پان کا کھوکا تھا. میں نے کہا ابھی آیا پان لے کے. پان لینے گیا, جنہوں نے کراچی دیکھا ہے وہاں سے بس گزری 4L, ہم اس میں سوار ہوئے گھر آ گئے. ہو گئی دعوت بھائی. اب تم میں سے کون شیر دل ہے جو بتائے جس نے اپنے برادر نسبتی کو بھی ٹوپی پہنائی ہو, کھڑا ہو اس مجمع کے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, ہنستا بستا رکھے. اضحک اللہ سنت, یہ سنت کی دعا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو یہ دعا دی, اضحک اللہ سنت, سنت وہاں سے جاری ہو گئی. ہاں, اللہ ہنستا بستا رکھے. تو ایمان کا ذکر کیا, تقوی کا ذکر کیا, کونوا مع الصادقین, سچوں کی صحبت کا ذکر کیا, سچوں کے ساتھ رہنا. سچا کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات, سچا وہ ہے جو من کا بھی سچا ہو, جس کا باطن بھی سچا ہو اور ظاہر بھی سچا ہو. ہاں, جو تنہائی میں بھی اللہ والا ہو. اصل تنہائی میں ہے نا, یہاں تو میں سب اللہ والے بن جاتے, میں تو اپنی بات کروں گا, اللہ والے بن گئے. کوئی عورت آ جائے فٹافٹ نظر نیچے کر لیں گے, ہٹاؤ اس کو, ہٹاؤ اس کو, ہٹاؤ اس کو.
پتہ تو تب چلے گا جب تنہائی کے اندر، جب کوئی مریدین تعلق والے ساتھ نہ ہو اور جہاز کا سفر ہو کہ اس نے ایئر ہوسٹس سے اپنی حفاظت کیسے کی، ہاں اس نے دکان پر اپنی حفاظت کیسے کی، اس نے جناب والا ساتھ کام کرنے والی عورت کے ساتھ جو ہے نا کس طرح اپنی نظر کی حفاظت کی، پتہ تو تب چلتا ہے نا میرے بھائی. ہاں حضرت دادا شیخ نور اللہ برقدہ شیخ العرب والجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد الدستار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صادق تو وہ ہے جو اپنی ہر سانس اللہ پر فدا کر دے. اللہ والا تو وہ ہے جو اپنی ہر سانس اللہ پر فدا کر دیتا ہے. ہاں تو تین باتیں، ایمان، تقوی اور صحبت صالحین. اللہ پاک نے دل میں یہ بات ڈالی مفتی صاحب کہ ایمان کی حفاظت ہوگی تو تقوی سے ہوگی، تقوی کی حفاظت ہوگی تو معیت صادقین سے ہوگی. ہاں فری میں دیا ہے، بالکل مٹھائی بھی نہیں کھلائی. صحیح. ایمان کی حفاظت تقوی سے. تقوی اگر ایمان کافی تھا تو مفتی صاحب تقوی کی ذکر کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر صرف تقوی کافی تھا تو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہ پڑنے کی حکم دینے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، آپ کے امام صاحب ہیں، اللہ والے ہیں، آپ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ کونو امر کا صیغہ ہے، حکم دینے کا صیغہ ہے. جس طرح اقیمو نماز قائم کرنا فرض، اسی طرح کونو اللہ والوں کی صحبت کا اختیار کرنا بھی فرض. جس طرح آتوا الزکاۃ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، ہاں جس طرح کتب علیکم الصیام ہے، جس طرح وللہ علی الناس حج البیت یہ ہے کہ اللہ نے حج فرض کیا ہے، ویسے کونوا مع الصادقین اللہ والوں کے ساتھ رہ پڑنے کو بھی اللہ نے ویسے ہی فرض قرار دیا ہے. اللہ کا حکم ہے سچوں کے ساتھ رہ پڑو، سارے اشکالات دور ہو جاتے ہیں. بھائی کیوں رہ پڑو؟ صحابہ کو صحابیت کا درجہ کیسے ملا؟ صحبت سے ملا. ہاں جو صحابہ تھے حاجی بھی تھے، نمازی بھی تھے، مجاہدین بھی تھے. ہاں ان کو کسی لقب سے یاد نہیں کیا جاتا. کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے میرے بھائی؟ صحابی کی. تو معلوم ہوا اس امت کو اللہ تعالی نے جو نفع پہنچانا ہے وہ براستہ صحبت ہے. ہاں براستہ صحبت ہے. ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کس نے اٹھائی؟ صحابہ نے اٹھائی. پھر ان میں کس نے؟ ازواج مطہرات. پھر جناب والا جو آپ کی صاحبزادیاں تھیں انہوں نے، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت صحبت ملی. کیسی نکھر گئی تھی، کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل مبارک کو بنا دیا تھا. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی پیاری صاحبزادی کی بہت یاد آئی، شادی کر دی. ہاں میرے بھائیوں ظلم مت کرنا، کسی کی ماں بہن بہو بیٹیوں میں ظلم نہیں کرنا. اگر کسی نے ہمیں اپنا داماد بنایا ہے، اپنی بیٹی اپنی عزت ہمارے حوالے کی ہے تو اس نے ہمیں عزت دی ہے، اس عزت کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، کسی پر ظلم مت کرو. ہاں کسی کو کسی کی بیٹی سے جدا مت کرو. پابندیاں نہیں لگاؤ کہ فون نہیں کرنا، پابندیاں نہیں لگاؤ کہ تمہیں اپنی ماں کے پاس نہیں جانے دوں گا، تمہیں تمہارے باپ سے نہیں ملنے دوں گا، تمہاری خالہ سے ملنے نہیں دوں گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. ہاں نہیں مانتا تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں مانتا تو مر کے دیکھ. آج تم کسی کے ساتھ کرو گے، کل کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہوا نظر آئے گا. یاد رکھنا یہ ظلم ایسا ہے کہ اس کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے. اس لیے اپنی بیوی کے ساتھ اس لیے بھی حسن سلوک کرو کہ کل کو تمہارا داماد بھی تمہاری بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو. یہ تو سوچو نا، جو ماں باپ ہیں، جو بیٹی والے ہیں، کتنے لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے یقینی انہوں نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا ہوگا. ان سے پوچھو، ان کے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھو کہ جس وقت بٹیا رخصت ہو رہی تھی، بھائی پہلے تو آپ بڑی شادی کی تیاری کر رہے تھے، ارے یہ جوڑا لے لو، ارے یہ لے لو، ارے فرنیچر لے لو، ارے زیور لے لو، اور جس لمحے وہ بٹیا رخصت ہوتی ہے خدا کی قسم باپ اور ماں کا دل چر کے رہ جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آنگن میں کھیلتے ہوئے بٹیا کو دیکھتے 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 بھی بٹیا قد نکال جاتی ہے. 18 سال 19 سال 20 سال ان ماں باپ کی گود میں کھیلتی ہے وہ بٹیا. اس لیے کھیلتی ہے کہ ہم جیسے بالکل اللہ معاف فرمائے گیدڑ اور چیتے اور شیر سے زیادہ بدتر زندگی والے کے حوالے کر دیا جائے اور اس کو ہم چیر پھاڑ کریں، اس پر ہم ہاتھ اٹھائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 بیویاں، کسی ایک پر ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی سے. کس طرح اللہ کے نبی نے نبھایا ہے.
ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے ایک زوجہ محترمہ کی باری ہے، ایک زوجہ محترمہ کی باری، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاجت پیش آتی ہے. ایک زوجہ محترمہ کی باری ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاجت پیش آتی ہے. ہماری طرح بیڈ روموں کے اندر تو نہیں ہوتا تھا بیت الخلا. میرے استاد محترم مولانا یحییٰ مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے، جن کی فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے جگہ جگہ ماشاءاللہ، ان کے خلیفہ تھے میرے استاد محترم. ہاں میرا بال بال ان کے احسانات کے تلے دبا ہوا ہے بھائی. میرے استاد 10 سال ان کی صحبت اللہ تعالی نے نصیب فرمائی. وہ فرماتے تھے جنات اور چڑیلے بھوت کیوں نہ آئیں، پہلے بیت الخلا گھروں سے باہر، پھر ہوتے کھسکتے کھسکتے گھروں کے صحن میں آ گئے، اب اتنے ہم سست اور کاہل ہو گئے کہ وہ بیڈ روم میں آ گئے. فکر نہ کرو انشاءاللہ بیڈ میں بھی آنے والا ہے. کون جائے یہیں سے ہلے فارغ ہوگا، نیچے سے شاور مارا اب چلو بھائی، کون جائے گا ادھر ادھر ہوگا بھائی. نئی ٹیکنالوجی آئے گی، ہلنا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے، بیڈ کے اندر ہی لگوا لیں گے تو جنات اور چڑیل اور بھوت نہیں آ جائیں گے میرے بھیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام حاجت کے لیے گئے. زوجہ محترمہ کے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی بستر پر موجود نہیں ہیں. دل میں خیال آیا باری بیری ہے، گئے کسی اور کے پاس ہے. یہ بشری تقاضا تھا، بشری تقاضا تھا. صحیح دل میں آیا کہ بھائی باری میری تھی، اٹھ کے کہیں اور چلے گئے. ہاں اٹھی کنڈی لگا لی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم باہر سے واپس تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا. ہاں کھولو نیک وقت، کہا جس کے پاس سے آ رہے ہیں اس کے پاس چلے جائیے. بھائی بیوی تو بیوی ہوتی ہے نا میرے بھائی، جب گھر جایا کرو دیکھ لیا کرو کپڑوں پہ بال وال تو نہیں ہے، بہت شکی ہوتی ہے نا. ہاں بال وال کہیں سے بھی ٹپک سکتا ہے بھائی، یہ بال کا کیا ہے. امام صاحب کے تو بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اتنے سارے لوگوں کے داڑھی کے بال ہوتے ہیں، کس کس کے بال ہٹائے گا بھائی. اب کسی کی 1 گز لمبی داڑھ اب کیا سے بتاتا پھرے گا میرے بھائی. ہاں چوڑی کی دکان پہ چلے گئے، وہاں سے چوڑی تو خریدی نہیں لیکن اس کی چمک لگ گئی، مصیبت آ جائے گی بتا رہا ہوں، اس لیے ہاتھ دھو کر جانا. ہاں پھر خام خواہ میں مصیبت پڑے گی. مفتی صاحب کے مسئلے، مفتی صاحب کیا کروں، مفتی صاحب کہتے ہیں سارے جنات قابو کیے جا سکتے ہیں لیکن یہ والا جن قابو نہیں کیا جا سکتا. آئی ایم سوری. ایک آدمی پہل لگا رہا تھا سمندر کے کنارے، اس کے پاؤں لگا ایک بوتل پر تو باربی کیوں کرتا ہوا ایک جن باہر نکل آیا. اس میں سے دھواں نکلتا ہے نا، تو اندر باربی کیوں کر رہا تھا. بھائی باہر دکان پہ کر لیتا، بابا اندر کیا کر رہا تھا. کیا حکم ہے میرے آقا. ہاں کیا بتاؤں کیا. اچھا ایسا کرو یہاں سے امریکہ تک ڈبل روڈ بنا دو. کیا پاگل ہو گیا ہے، یہاں سے امریکہ تک، پاکستان سے لے کر امریکہ تک ڈبل روڈ بنا دو. کوئی اور کام بتاؤ. کہ اچھا پھر ایسا کر دو کہ بیوی میرے قابو میں آ جائے. کہ ڈبل روڈ بنا دیتا ہوں. وہ آسان ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا. تو مفتی صاحب کے پاس بھی ایسا کوئی تعویذ نہیں ہے بھیا. ہاں پہل مجھے نہیں پتا، میں تو ایسے ہی چھوڑ رہا ہوں. ہو سکتا ہو تو بہت رش لگا ہوا ہوگا بھائی کہ یہ بھائی قابو آ جائے بیوی. ہاں آج کل کہتے ہیں جناب والا عورتیں جاتی ہیں عامل، جعلی عاملوں کی بات کر رہا ہوں. ایسا کر دو، ایسا تعویذ دو کہ میرا شوہر میری مٹھی میں آ جائے. ارے تمہارا شوہر ہے کہ مکھی ہے؟ اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو مٹھی میں لے کے تمہیں اس کی مٹھی میں رہنا چاہیے. اور اگر مٹھی میں کرنا ہے میری ماں بہن بہو بیٹی ہو، اس کی ایسی خدمت کرو کہ اس کا دل کو اپنی مٹھی میں لے لو. پھر دیکھو کہ وہ تم پر جو نا مر مٹتا ہے. نہیں مر مٹتا میرے بھائی. ہاں میری بہنوں تھوڑا سا الفاظ بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نا بھائی. ہاں تو بہرحال جناب اللہ کے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا. زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ جہاں سے آئے ہیں وہاں چلے جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نیک وقت حاجت کرنے گیا تھا. کہا نہیں جہاں سے آئے وہیں چلے جائیں. ہاں کہا نیک وقت میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں وہاں سے آیا ہوں لیکن وہاں پہ اس وقت ایک شوہر اور بیوی کا مکالمہ چل رہا تھا، اس لیے اشکال مت کرنا. یہ ایک شوہر اور بیوی کا مکالمہ چل رہا ہے، ایک نبی اور امتی کا مکالمہ نہیں. جیسے ہی اللہ کے نبی نے کہا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، فوراً کنڈی کھول دی. اب نبی اور امتی کا مکالمہ شروع ہو گیا تھا کہ نبی ہو کے جھوٹ نہیں ہو سکتا نا. ہاں مکالمہ شروع ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے. اور اگر میں ہوتا میرے بھائی، ہاں کوئی سریا تلاش کرتا،
کوئی ڈنڈا تلاش کرتا کہ سب سے پہلے تو ڈنڈا مار کے اس کا سر پھوڑوں، پھر اس کے ابا کو فون کروں، آؤ لے کے جاؤ یہاں سے، مجھے بات نہیں رکھنا ہے، کیا تربیت کرا کے لے کر آئے ہو اس کی، اس کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، نہ جانے کیا کچھ اول فول بکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے۔ قربان جائیے ایسے نبی پر، ایسی تعلیم پر کہ اتنی بڑی آزمائش کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے۔ یہ امتی کو تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک میں ایک دیہاتی آیا اور کھردری چادر ڈالی۔ مفتی صاحب کو معلوم ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کھردری چادر گردن میں ڈالی، صحابہ عشاق موجود ہیں، اللہ کے نبی کی گردن کو کھینچا اس نے چادر سے، آپ کے گردن کے اندر خراشیں پڑی۔ وہ کہتا ہے جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے تمہارا، صرف تمہارا نہیں، اس میں ہمارا بھی حق ہے، ہم کو بھی دو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے اپنی جان چھڑائی تو مسکرا رہے تھے، تو بھی مسکرائے۔ یہ نہیں کیا کہ اس کی پٹائی کرو، اس کو مارو۔ ایک نیا دور تھا، ایک صحابی نئے مسلمان مسجد میں پیشاب کر رہے کھڑے ہو کر، صحابہ دوڑے، بیٹھ جاؤ، پورا پیشاب کرنے دیا۔ اگر پیشاب بیچ میں روک دیا جائے ڈاکٹر کہتے ہیں گردے میں ریورس ہو جاتا ہے، اور اگر ریورس ہو جائے موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس کی جان بھی بچائی، اور دوسری بات اگر یہ اس کے پیچھے بھاگتے تو وہ آگے بھاگتا نا بھائی، برف پانی پکڑم پکڑائی شروع ہو جاتا۔ پھر ابھی تو ایک جگہ ناپاک ہو رہی تھی، پھر پوری مسجد کے ناپاک ہونے کا اندیشہ تھا، فوراً کیا کیا، مسجد کے صاف کرنے کا حکم دیا، ان کو بلا کر بتا دیا کہ مسجدیں اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی۔ کیسے؟ اس کو کہتے تعلیم، اس کو کہتے تعلیم۔ ایک صحابی کو دیکھا تیز رکوع سجدہ کر رہے ہیں، رکوع سجدہ، نئے مسلمان۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم مبارک کا انداز تو دیکھو میرے بھائی۔ آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، تم نے دوبارہ نماز پڑھو، تم گویا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے پھر نماز پڑھی، ایسے ہی قم فصلی فإنک لم تصلی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا کہ رکوع ٹھہر کر کرو، قیام ٹھہر کر کرو، سجدہ ٹھہر کر کرو، پیار سے امتیوں کی تربیت کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ قبول فرما کر ان سے نکاح طے کیا۔ میری ماں، بہن، بہو، بیٹیاں، آپ سنیں، اللہ میری بھی زندگی بدل دے اس واقعہ سننے کے بعد، اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے۔ یہ دنیا کے رشتوں کی لڑائیاں، ارے اس نے ایسا کہہ دیا، کسی نے بھی کیسا کہہ دیا، ارے میرے بھائی میری بہنوں، اگر اللہ کے ہاں کامیاب ہو تو کامیاب، اور اگر ساری دنیا تعریف کرتی ہے لیکن اللہ کے ہاں ناکام لکھے ہو تو ناکام ہو۔ دنیا کی تعریف کوئی فائدہ نہیں، دنیا کی مذمت کوئی نقصان نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تعریف ہے یا مذمت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، بہت زیادہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب سے زیادہ رہنے کا وقت بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر میں۔ تو جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت کر رہے ہیں، نکاح ہو گیا، نکاح کے لیے بھائی نکاح ہے میری بیٹی کا، عبد الرحمن ابن عوف کو بلا لو، عثمان کو بلا لو، علی کو بلا لو، ابو بکر کو بلا لو، عمر کو بلا لو، صحابہ کو بلا لیا۔ آج میں نے اپنے بیٹی کا نکاح جو ہے علی سے طے کر دیا ہے، نکاح پڑھایا میرے فاطمی پر، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو فرماتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، بیٹی میں نے تیرا نکاح کر دیا، بیٹی میں نے تیرا نکاح کر دیا۔ نہ کارڈ چھپا، نہ ڈفلی بجی، نہ کون، جنت کی حوروں میں سے ایک حور۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاطمہ جنت کی حوروں میں سے ایک حور ہے۔ اللہ کے نبی اگر ہاتھ اٹھا دیتے، اے اللہ میرے بیٹی کی رخصتی ہے، زیور، سونا، چاندی، سونے کی گنیاں، اے اللہ یہ مجھ کو چاہیے، کیا نہیں ملتا اللہ کی طرف سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں تھا، دنیا کی رغبت ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اندر رکھی نہیں، اور یہی تعلیم اپنی بیٹی کو اور صحابہ کرام کو دے کر گئے۔ رخصت کر رہے ہیں اپنی زوجہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں تمہارے پاس کوئی چادر ہے؟ وہ جاتی ہیں
اور ایک چادر لے کر آتی ہیں اور بغل میں چھپا لیتی ہیں، بغل میں چھپاتی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بھئی چادر دے دو، تو رونے لگ جاتی ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر تو ہے لیکن پھٹی بھی ہے. ہاں اللہ کے نبی کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے بھائی، اللہ کے نبی کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی کے پاس فقر و فاقہ اختیاری تھا. ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں چاہوں تو یہ مدینے کے پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلے. اللہ کے نبی کا فقر و فاقہ اختیاری امت کو دکھا دیا کہ کس طرح دین کا کام ہوتا ہے. اصل کام دنیا کے اندر رہ کر مولا کو راضی کرنا ہے. رخصتی کرا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچا کر آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مال و دولت نہیں دیکھا، کسی امیر کو نہیں دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شرافت کو دیکھا. حضرت علی کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ہوئی. جب رخصت کر رہے تھے اللہ کے نبی نے اپنے سینے سے چمٹایا. سنت ثابت ہو گئی کہ بیٹی کو رخصت کرتے وقت باپ کو چاہیے کہ سینے سے چمٹا لیا کرے. سنت ثابت ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میری بیٹی اب تک تو میری کفالت میں تھی، اب علی کے پاس جا رہی ہے، اب تیرے لیے تیرا شوہر سب کچھ ہے، اب علی کی اجازت کے بغیر ایک قدم اس کی دہلیز سے باہر کبھی مت نکالنا. اللہ کے نبی نے یہ کہہ کر رخصت کر دیا. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی کو بہت یاد آئی اپنی پیاری بیٹی کی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. جب تشریف لاتے آپ کی خوشبو مبارک سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئی کہ دروازے پہ میرے گھر پر رونق آ گئی، اللہ کے نبی تشریف لے آئے، میرے ابا جان آ گئے. کیا کیفیت ہوگی؟ دوڑی دوڑی گئی. ابا جان آپ؟ ہاں فاطمہ میرا گھر تیرے بغیر سونا سونا ہو گیا تھا، بیٹے سے نہیں بیٹی کے بغیر سونا سونا ہو گیا تھا. بیٹوں کو چاہنے والوں بیٹی کی نسبت کتنی اونچی ہے. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب کسی گھر میں بٹیا پیدا ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو ایک فرشتہ آتا ہے، اس کو اپنی گود میں لیتا ہے اور گود میں لے کر کہتا ہے کہ اے وہ شخص جس کے گھر میں یہ نازک صنف پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالی تم پر رحم کرے. اگر تم نے اس کی پرورش کی اور اس کی اچھی تربیت کی اور اس کو بیاہ دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت واجب کرے گا. آپ سوچئے بیٹی کی رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے. تو بیٹی کیسی رحمت؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر کبھی سونا ہو سکتا ہے، جہاں جبریل امین اترتے ہو کبھی سونا ہو سکتا ہے، جہاں قرآن اترتا ہو کبھی سونا ہو سکتا ہے. بیٹی کے بغیر وہ گھر بھی سونا تھا. بیٹیوں کو وبال سمجھنے والوں وہ گھر بیٹی کے بغیر بھی سونا تھا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، بٹیا تمہاری یاد آ رہی تھی. دوسری سنت، آج بہت سے گھرانے یہ مایوب سمجھتے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی سے ملنے اس کے سسرال چلا جائے. ارے یہ مایوب ہے، یہ کہاں سے مایوب ہے بھائی؟ اس نے اپنی بیٹی دی ہے، کوئی کھلونا گڑیا نہیں دے دیا کہ اس کا احساس تک نہیں ہوا اٹھا کر. جب جاتا ہے نا، جاتی ہے نا یہ گڑیا اس کے گھر سے، جس کو اس نے گودوں میں پالا ہوتا ہے، جس نے بڑے ناز سے باپ پالتا ہے اپنی بیٹی کو، جب رخصت ہوتی ہے اس کے کمرے پہ جاتا ہے، بستر خالی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، میری بیٹیا. الماری، اب میری بیٹیا، اس کی چپلیں دیکھتی ہے میری بیٹیا. لیکن کیا کرے، نظام ایسا ہے جب بیٹی کو خوش دیکھتا ہے باپ یہ بھول جاتا ہے کہ کبھی میرے پاس بھی پلی تھی. نظام ایسا ہے میرے بھائی، نظام ایسا ہے. تو نبی علیہ السلام سے دوسری سنت ثابت ہوئی، جو لوگ اپنے سسر کو گھر آنے سے روکتے ہیں وہ اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں. توبہ کرو اس عمل سے، توبہ کرو. کسی کی ماں بہن بہو بیٹیوں کو مذاق مت بناؤ میرے بھائی، ورنہ ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں مذاق بن جائیں گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، روایت ہے، اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، تم دوسروں کی ماں بہن بہو بیٹیاں دیکھو گے، لوگ تمہاری ماں بہن بہو بیٹیاں دیکھیں گے. اگر تم اپنی عزت بچاؤ گے، دوسروں کی عزتوں کا خیال کرو گے، اللہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا. تم دوسروں کی ماں بہن بہو بیٹیوں سے نظر کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں ڈالے گا کہ نہیں بھائی ان کی ماں بہن بہو بیٹیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھنا ہے. 9 سال کی
بچی کو پردہ کرانا ہے، کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھانا ہے، قاریوں سے پڑھانا ہے. ہم گھر کے اندر ٹیوشن لگا ہوا ہے، بچی کو قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، قاری صاحب سے مت پڑھواؤ میرے بھائی، چاہے چھوٹی بچی کیوں نہ ہو، کسی قاریہ سے پڑھواؤ، کسی معلمہ سے پڑھواؤ جن کی تجوید صحیح ہو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کونے میں جلدی سے جو ہے کرسی رکھی، بیٹھک رکھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیٹھایا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ بہت دن ہو گئے، تیسری سنت، جتنے چیتے اور ببر شیر بیٹھے ہیں نا مستند سن لو، تیسری سنت. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت دن ہو گئے فاطمہ، دل چاہتا ہے کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو. لے جانا ثابت، لیکن طریقہ کار دیکھنا کیا عمدہ، کیا طریقہ کار عمدہ اختیار کیا گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام پر اب جان بھی دینے تو حق ادا نہیں ہو سکتا، ایسا طریقہ کار لے جانا ثابت. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ اے میرے ابا جان، آپ ہی نے مجھے نصیحت کی تھی کہ علی کی اجازت کے بغیر دہلیز کبھی جو ہے پار نہ کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر پر نہیں تھے، حضرت نبی علیہ السلام انتظار کرنے لگے، بیٹی کی محبت انتظار فرما رہے ہیں. آپ سوچیں ایک صحابی کو بھی حکم دے دیتے مدینے کی گلیوں سے لے کر حضرت علی کو حاضر کر دیا جاتا. اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے، اللہ علی جہاں پہ بھی ہیں فٹافٹ بھیج دیجیے، فوری. اللہ کے ایسے اسباب ہوتے کہ فوری گھر آتے، نہیں. دنیا دار اسباب میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں. کون؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا، انتظار کر رہے ہیں. یہ چوتھی سنت ثابت ہوئی کہ سسر اگر گھر جائے اور موقع بھی ہو، کبھی جلدی ہوتی ہے تو داماد گھر پر نہ ہو تو داماد سے ملنے کا بھی اس کو انتظار کرنا چاہیے، اس کو انتظار کرنا چاہیے. سسر صاحب کی ناک نہیں کٹ جائے گی. اللہ کے نبی جیسی ہستی اپنے داماد کے گھر کے اندر بیٹھ رہے ہیں، وہ داماد جو اللہ کے نبی کے خود احسان تلے دنیاوی اعتبار سے بھی دبے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے بچپن سے ان کی پرورش کی، ان پہ خرچہ پانی کیا، اس کے باوجود اس داماد کا انتظار کر رہے ہیں علی آ جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ جیسی دروازے پہ پہنچے، خوشبو سے محسوس کر لیا ارے آج تو ہمارے گھر میں رونق آئی ہوئی ہے. فوراً حاضر خدمت اندر ہوئے، فاطمہ خوشبو آ رہی ہے، ابا جان کا کہیے تشریف فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی، فوراً جو ہے ہاتھ جوڑے کہ مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی. اللہ کے نبی بار بار پوچھے جائے علی کب آئیں گے، علی کب آئیں گے. بیٹی سے محبت لے جانا بھی ہے لیکن داماد کی اجازت کے بغیر نہیں. فون کیا بیٹی میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، ابا جان وہ تو ابھی وہ گئے میں ان کا تو میٹنگ میں ہے، وہ تو ابھی فون اٹھائیں گے نہیں. کوئی بات نہیں، گھر پہنچ کے فون کر دیں گے. کبھی بیٹی کو لے کر نہیں آنا، گھر برباد کر دو. کبھی لے کر نہیں آنا شوہر کی اجازت کے بغیر. بیٹا جب رخصت کرنا کہنا بیٹا یہ بھی تمہارا گھر ہے لیکن تمہارے شوہر کے ساتھ، تمہاری شوہر کی اجازت کے ساتھ. جب کبھی آنا شوہر کے ساتھ آنا یا شوہر کی اجازت لے کر آنا، ورنہ ہمارے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں. تو یہ لوگ ہیں جو اپنے بیٹی کے گھر کو آباد کر دیتے ہیں، ورنہ لوگ اپنے گھروں کو برباد کر دیتے، اپنی بیٹیا کے گھر میں آگ لگا دیتے ہیں. تربیت نہ ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تربیت کر کے دکھائی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی اگر تمہاری اجازت ہو. کون مانگ رہا ہے اجازت؟ کون مانگ رہا ہے اجازت؟ سوچو. اللہ کے نبی اجازت مانگ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا مجال تھی کہ منع کر دیتے، کیا مجال تھی کہ وہ ناراض ہو جاتے میری اور آپ کی تربیت کے لیے. اے علی اگر تم اجازت دو تو میں بہت دل چاہ رہا ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤں. اے رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے، آپ ایسے ہی لے جاتے. اے فاطمہ تم چلی جاتی، میرا انتظار کیوں کیا؟ کہ میں اپنے ابا جان کو رسوا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ لوگ کہتے کہ فاطمہ کے باپ نے اس کی شوہر کی اجازت کے بغیر اس کو دہلیز پار کرا دی. میں اپنے ابا جان کو بدنام نہیں کر سکتی تھی. آپ کی اجازت ہے تو میں اللہ کے نبی کے ساتھ اپنے ابا جان کے ساتھ جاؤں گی، اگر آپ کی اجازت نہیں ہے تو میں نہیں جاؤں گی. بالکل اجازت ہے کہ لیکن ایک شرط ہے، آپ چلیں، آپ بھی چلیں گے میرے ساتھ، اور ترتیب یہ ہوگی اللہ کے نبی میرے ابا جان آگے چلیں گے، درمیان میں چھپی رہوں گی، پیچھے آپ چلیں گے. کیسے پردے کا اہتمام.
میری ماں بہن بہو بیٹیوں، وہاں پر اینڈرائڈ موبائل نہیں تھا، وہاں پہ ٹی وی نہیں تھا، وہاں گندگیاں نہیں تھی، وہاں صحابہ کی زندگیاں تھی، پاکیزہ لوگ تھے، ہاں پاکیزہ ماحول تھا. کیا مجال تھی کسی کی کہ اللہ کے نبی کی صاحبزادی کی طرف نظر بھی اٹھا لیتا. اب تصور نہیں تھا اس معاشرے میں. اس کے باوجود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں ابا جان آگے چلیں گے، پیچھے میں چلوں گی اور آپ میرے پیچھے چلیں گے. پردے کا تحفظ ہو گیا. اے فاطمہ ایسا کیوں کہ آپ مجھے گھر تک پہنچا کر آئیے ابا جان کے، جب آپ وہاں پہنچا دیں گے تو اس کی وجہ بھی بیان کر دوں گی. جب گھر پہ چلے تو ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، حضرت فاطمہ درمیان میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کا گھر مبارک آ گیا. گھر میں داخل ہو. اے فاطمہ تم نے کہا تو تم بتاؤ کی وجہ ایسے کرنے کی. کب میرا دل یہ تھا کہ جہاں اللہ کے نبی کے قدم رکھے جائیں وہیں میرا قدم آئے اور میرے قدم پر آپ کا قدم آ جائے، تاکہ اللہ کے نبی کی بیٹی کا پردہ زمین کے ذرات سے بھی ہو جائے اور آسمان کے سے بھی پردہ ہو جائے. ایسا عظیم الشان معاملہ ہے یہ، ایسا عظیم الشان معاملہ ہے. آج ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں بے محابہ نکلتی ہے. آج ہماری ماں بہن بہو بیٹی یہ کہتی ہے کہ آپ میری بہن سے کیوں نہیں ملتے، آپ میری بہن سے کیوں پردہ کرتے ہیں. میں اس کا جواب دیتا ہوں. میری ماں بہن بہو بیٹیوں یاد رکھنا، شاید جواب کھلا ہو لیکن اللہ تعالی دل کے پردے کھول کر دلوں میں اتر جائے، اللہ باعمل زندگی عطا فرما دے. یاد رکھنا جو نعمت میسر ہو جاتی ہے وہ شیطان نظروں میں کم کر دیتا ہے. آپ جس کے نکاح میں ہیں، جس کا جیسا حسن ہے، اس مرد کو وہ حسن حاصل ہو چکا ہے. اب ہر جدید چیز میں لذت آتی ہے. اب نفس آپ کی بہن کی طرف اس کو لڑکائے گا. پھر دوسرے نمبر پر ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہن کی خوبصورتی آپ سے زیادہ ہو. کیوں اپنی بہن کے پردے کو توڑوا کر، کیوں اپنے شوہر کے پردے کو توڑوا کر، کیوں اس کو بدنظری کروا کر اپنے گھر میں آگ لگاتی ہو. اپنے گھر میں آگ مت لگاؤ. اپنے گھر میں آگ لگے گی، تباہ و بربادی ہو جاتی ہے. میری ماں بہن بہو بیٹیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وقت ہو گیا جی، بات مکمل کروں تو آدھا گھنٹہ ہو جائے گی. یہ لوگ کہہ رہے نہیں بند کرو گیا کر دوں، بتا دیے پیسے کتنے. بھائی ایسے ہی مزاح کرتا ہوں تاکہ ہنس بھی لو، صرف رونے کے لیے تھوڑی ہے، ہنسنے کے لیے. میں تو شروع سے ہنساتا جاؤں، کسی کو ہنسایا میں نے؟ خود ہنسے ہو آپ لوگ یار، جھوٹ بولتے ہو، میں نے تھوڑی ہنسایا، آپ خود ہنس رہے ہو. بھائی ہنسنا بھی چاہیے میرے بھائی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے فاطمہ میرے جانے کے بعد میرے اہل و عیال میں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم جنت میں آگے ملو گی. 6 مہینے کے اندر اندر انتقال ہو گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئی شدید. اللہ کرے یہ بات میرے دل میں اتر جائے، سننے والوں کے دل میں اور ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کے دل میں اتر جائے. پتہ چلے گا شوہر کیا چیز ہوتا ہے، شوہر کی عظمت کیا ہے. انشاءاللہ کبھی شوہر سے بدتمیزی نہیں کرو گے، شوہر سے جھگڑا مت کرو. اگر شوہر تھوڑا غصیلا بھی ہے ابھی برداشت کر جاؤ. ہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایسا زاویہ دیا ہے، ایسی چیز دی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتا ہے واقعی میری بیوی ہیرا ہے. ہاں لیکن تھوڑا سا صبر کر لو. اس کے آگے بات سے بات مت بناؤ، جھگڑا مت قائم کرو، جھگڑا مت قائم کرو. چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو مت بناؤ. اپنے گھر کو جنت نظیر بناؤ، جنت نظیر بناؤ. کوئی ساتھی بیٹھ جائیں. اب انشاءاللہ بھائی تصویر کھینچنا منع ہے میرے پیارے بھائیوں. ہاں اگر ہم نے کسی کو اشارہ بھی کیا، مجھے یقین ہے کسی بھائی نے تصویر نہیں کھینچی تو اس کی تحقیر مقصود نہیں تھی. میں تو اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں بھائی. لیکن بھائی آپ تصویر کھینچیں گے، حرام کام کریں گے، آپ کو بھی گناہ ہوگا، مجھ کو بھی گناہ ہوگا. تو یوں سمجھ لیں کہ ہم لوگ تو مسلمان بھائی ہیں نا، ایک دوسرے کے جنت کا تعاون کرنے کے لیے، جنت کا تعاون کرنے کے لیے. تو بس یہی ہے، ہم جنت کی طرف بلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے والا ہو جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جہنم سے بچ گیا، بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز. یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں. ہاں یہ لوگ کامیاب ہیں.
اللہ ہمیں یہی کامیابی عطا فرما دے میرے بھائی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار پڑ گئیں. رات کو تیز بخار، جسم میں درد، اٹھا نہ جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھے، دیکھا بہت تیز بخار ہے. فرمایا فاطمہ نماز پڑھ کر سو جانا، گھر کا کوئی کام مت کرنا. یہ دیکھو شوہر ایسا ہونا چاہیے. اٹھا، کپڑا باندھ کے پڑ گئی ہیں. ہر وقت نخرے لگے رہتے ہیں. اگر آپ کا داماد بھی آپ کی بیٹی کے ساتھ یہی کرے تو نخرے نہیں. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو باہر سے جا کے کوئی ناشتہ لے آؤ میرے بھائی، صحیح، کوئی مسئلہ نہیں. بیمار ہے اتنے دنوں، اگر وہ ہم کو کھلا رہی ہے تو ایک دن اگر بیمار پڑ گئی، کہا گھر کا کوئی کام نہیں کرنا، بس میں نماز پڑھ کر آتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے چلے گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیماری کی حالت میں کھڑی ہوئی، نماز پڑھی. نماز کے بعد گھر میں جھاڑو لگایا، جھاڑو پوچھا، کھانا بنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات حسنین کے کپڑے دھوئے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آئے تو محبت کی ناراضگی کا اظہار کیا. اے فاطمہ، میں نے تمہیں منع کیا تھا نہیں کرنا، یہ محبت کی ناراضگی. یہ ہونا بھی چاہیے کہ بھئی اچھا کر لیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تو حیوانیت ہے. انسان بھائی یہ تو فطری بات ہے کہ بھائی دیکھ رہا ہے بیوی کی ایسی حالت ہے تو فطرتاً انسان کا لہجہ بدلے گا. ارے نیک بخت، میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں، یہ محبت ہے. اور اگر وہ کہے ماشاء اللہ یار آپ نے بڑا اچھا کام کیا، بڑی اچھی تربیت ملی، تو یہ آدمی میرے پاس کراچی بھیج دینا. ایسے آدمی ٹھیک ہے جی، اگر یہاں نہ ہوتا ہو ایسا سسٹم ہمارے پاس بھیج دینا. ایسے کا گڈو بندر بھیجنا چاہیے، آپ کے تو غریب ہی ہے. صحیح ہے جی. عجیب پجامہ آدمی ہے، اس کی طبیعت ناساز ہے اور آگے میرا شاباش شاباش ویری گڈ ویری گڈ. ایسا ہوتا ہے تو دوسروں کو فون کر کے بتا رہا، اپنی بیوی کو کہو بخار کی حالت میں بھی کھانا بنائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے کہ تمہیں میں نے کہا تھا. ان کو چولہے سے اٹھایا، بستر پر لا کر بیٹھایا. حضرت فاطمہ سے بیٹھا نہیں گیا، لیٹی نہیں، گر پڑی. ایک وقت اتنی کمزوری. تو فرمانے لگی اے میرے سرتاج، جانے کا وقت بہت قریب ہے، بہت قریب جانے کا وقت ہے. میں نے کہا جاتے جاتے آپ کا آخری کھانا تو بنا جاؤ، گھر کو صاف تو کر جاؤ، بچوں کے کپڑے تو دھو جاؤ. اے فاطمہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا کل رات ابا جان آئے تھے خواب میں. فرمایا اے فاطمہ روزہ رکھ کر کل رات کو ملاقات ہوگی تم سے. اب ابا جان نے بلا لیا، مجھے معلوم ہے مجھے جانا ہے، لیکن آپ سے چند درخواستیں ہیں، بس ان درخواستوں کو آپ مان لیجیے گا میری. کہا حضرت علی رونے لگے. فرمایا اے فاطمہ کیا کہتی ہو؟ مجھے ساتھ جینے مرنے کا وعدہ کرنے والی، ہر غم اور دکھ میں ساتھ، خوشی غم میں ساتھ رہنے والی ایسی پیاری بیوی، آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. کہ جانے کا وقت تو بہت قریب آ چکا ہے، بس آپ میری درخواست قبول کر لیجیے. کہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور کہا آپ کو ایک وقت کو یاد ہوگا کہ جب میں گھر میں تھی اور میرے پاس اپنے بدن کو چھپانے کے لیے بھی چادر نہیں تھی، اتنے میں ابا جان گھر کے باہر تشریف لائے اور دستک دی. میں نے ابا جان کو یہ کہہ کر روک دیا، ابا جان اندر نہ آئیے گا، آپ کی بیٹی کے پاس اس وقت اپنے بدن ڈھانپنے کی چادر بھی ہے. آپ کو یاد ہے وہ وقت؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں بالکل یاد ہے، اور یاد ہے کہ میرے ابا جان نے اپنی چادر اتار کر اندر کی طرف پھینکی تھی کہ میری بیٹیاں اپنے بدن کو ڈھانپ لے. ہمارے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا. کہاں مجھے یاد ہے کہ بالکل اتنا کپڑا بھی نہیں تھا. میں نے کبھی آپ سے کپڑے کا مطالبہ کیا؟ کبھی نہیں کیا. فاطمہ تم نے کبھی کپڑوں کا مطالبہ نہیں کیا. آپ کو یاد ہے وہ وقت کہ جب آپ 3 دن تک بھوکے رہے اور 3 دن تک مجھے کھانا نہ ملا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے آپ سے کھانا مانگا کہ 3 دن کے بھوکے رہنے کے بعد بھی تو نے مجھ سے کھانا نہیں مانگا. میں نے آپ سے کبھی کپڑا نہیں مانگا، کبھی کھانا نہیں مانگا، کوئی عیش کی زندگی نہیں مانگی. میں آپ سے ایک چیز مانگتی ہوں. اپنی جھولی پھیلائی اور ایسے اس کو جمع کیا اور کہا اس جھولی میں 2 گول ڈال دیے. کہا فاطمہ 1000 گول ڈال دوں گا، بولو کیا کہنا ہے. کہا آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے فاطمہ میں تجھ سے راضی ہوں
کیونکہ میں نے اپنے ابا جان سے سنا ہے کہ اگر بیوی اس حالت میں جائے کہ وہ اللہ کو بھی راضی کرنے والی ہو اور اس کا شوہر بھی اس سے راضی ہو تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے کہ فاطمہ تو نے ساری زندگی جو ایسے ہی زندگی گزاری، میں تجھ سے راضی ہوں، میرا روح تجھ سے راضی ہے۔ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آگے دیکھا اماں ابا رو رہے، بچہ ہوتا ہے پریشان ہوتے ہیں، فوراً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا جاؤ اپنے نانا جان کو اپنا سلام بھی پیش کرو روزہ مبارک پر، اور اپنی اماں کا سلام بھی پیش کرو۔ بچے کو وہاں سے رخصت کرنا مقصود تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھاگے بھاگے گئے اور تھوڑی دیر میں واپس آ گئے۔ اس دوران میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بات عرض کی کہ جیسے ہی میرا انتقال ہو آپ دوسری شادی کر لیجیے گا، ہاں آپ دوسری شادی کر لیجیے گا۔ کیوں یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت علی کا دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہوا، وہ بھی ابو جہل کی بیٹی سے، مسلمان بیٹی سے۔ اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، صحابہ کو جمع کیا، حضرت علی کو بلایا کہ میری بیٹی کے اوپر اگر اللہ کے دشمن کی بیٹی کو لانا ہے تو محمد کی بیٹی کو چھوڑنا ہوگا، اور آج میں علی پر دوسری شادی کو جائز قرار نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ جب تک فاطمہ زندہ ہے علی کے لیے دوسری شادی جائز نہیں۔ اب حضرت فاطمہ دنیا سے جا رہی ہیں، جاتے جاتے دنیا میں ایک مثال قائم کر کے جا رہی ہیں کہ دیکھیں تنہا زندگی نہیں گزار سکیں گے، میرے بعد آپ شادی کر لیجئے گا، آپ مجھ سے وعدہ کیجئے۔ وعدہ لیا، جاتے جاتے وعدہ لیا اور زبردستی وعدہ لیا حضرت علی سے کہ آپ شادی کریں گے۔ جب انہوں نے وعدہ کر لیا پھر تیسری درخواست پیش کی کہ مہینے کے 29 دن 28 دن اپنے بیوی کے ساتھ رات گزاریے گا، ایک دن میرے بچوں کے ساتھ رات گزار لیجیے گا، اور جب میرے بچوں کے ساتھ رات گزاریے گا تو یہ پوچھیے گا کہ تمہیں اپنی اماں جان یاد آتی ہیں؟ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہو گئے اور رونے لگے۔ کہا بیٹا ابھی تو تم گئے تھے، ابھی آ گئے۔ کہا اماں جان کیا بتاؤں، میں جا کر وہاں بیٹھا، سلام پیش کیا، مجھے اونگ لگی، اونگ میں نانا جان تشریف لائے، فرمایا میرا روزہ قیامت تک تجھے ملتا رہے گا، اب تیری ماں آج کے بعد تجھے کبھی نہ ملے گی۔ یہاں سے وہ تفصیل اپنی ماں کی خدمت میں چلا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخ رقم کی ہے، اللہ کے نبی کی صاحبزادی نے تاریخ رقم کی ہے، ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کے لیے ایک جو ہے مشعل راہ بتائی ہے کہ چلنے کا طریقہ کیا ہے، شوہر کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ شوہر کو ایسی خدمت کیا کرتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے اور مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے سینے پہ میل کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ کس کے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ میرے بھائی تو میری ماں بہن بہو بیٹیوں، یہ دنیا کا نعرہ ہے کہ باپ کی خدمت کرو تو تم آزاد نہیں ہو، شوہر کی خدمت کرو تو تم آزاد نہیں ہو، بیٹوں کی خدمت کرو، بھائی کی خدمت کرو، ارے تمہیں کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تمہیں ایئر ہوسٹس بنا کر 800 آدمیوں کے سامنے مسکرا مسکرا کر پیش کیا جاتا ہے، اس کو آزادی کا نعرہ دیا جاتا ہے۔ ہاں تم کو جناب والا سیلز گرل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے تمہارے جسم کی نمائش کی جاتی ہے اور تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم آزاد ہو۔ آزاد نہیں ہو، تم نے ان کی جو ہے نا شہوانی خواہشات کو پورا کیا ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، یہ جو گہوارہ رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر چادر رکھی جاتی ہے، سب سے پہلے یہ طریقہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جاری کیا۔ میرے بھائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے وقت میں اٹھانا کہ نبی کی بیٹی کے مردہ جسم کے کفن کے اوپر بھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑنی۔ سوچو میری ماں بہن وہ بیٹیوں، اس کو کہتے ہیں۔ پھر فرمایا گہوارہ رکھنا، اس پر چادر ڈالنا تاکہ کسی اور کی نظر نہ پڑ سکے۔ اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں تعلق، اس کو کہتے ہیں اللہ کے راستے میں مر مٹنا، اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو مٹا دینا۔ یہی وہ فاطمہ ہے، ساری رات عبادت کی، ساری رات 2 رکعت، ابھی 2 رکعت سلام پھیرتی ہیں،
صبح کی اذان ہو جاتی ہے، اللہ سے شکوہ کرتی ہیں کہ اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ کی 2 رکعت بھی پوری نہیں ہوتی. کہاں ہے آج جیسی ماں بہن بہو بیٹیاں؟ اللہ کرے کہ ہمارے گھر میں بھی ایسی ماں بہن بہو بیٹیاں ہوں، ہمارے گھر میں بھی راضیہ بصریہ ہوں، ہمارے گھر کے اندر بھی ایسا حسن والا معاشرہ ہو جہاں پر پاکیزگی ہو، دیور سے پردہ ہو، جیٹ سے پردہ ہو، ماموزاد، چچازاد، خالازاد، پھوپھیزاد سے پردہ ہو، خالو سے پھوپھا سے پردہ ہو، ان لوگوں سے نندوئی سے بہنوئی سے پردہ ہو. اللہ کرے یہ معاشرہ ہماری زندگیوں میں آ جائے. جن کی زندگیوں میں یہ معاشرہ ہے وہاں جنت نظیر ہے، وہاں جنت بنی ہوئی ہے. شوہر بیوی کا انتظار کرتا ہے کہ بھائی جانا ہے مجھے آفس سے واپس، بیوی کو دیکھنا ہے. بیوی شوہر کا انتظار کرتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے محبت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. پوچھیے مفتی صاحب سے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر بیوی کے منہ میں اور بیوی شوہر کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ نے پوچھا بھائی وہ تو اپنی خواہش پورے کرتا ہے نا، منہ میں لقمہ ڈالنا اپنی خواہش. اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ اگر یہ کام کسی نامحرم کے ساتھ کرے تو اس پر گناہ ہوگا، تو اس کام پر ثواب ہوگا. بیوی کے ساتھ ثواب. اللہ نے کیسا دین کو آسان کر دیا ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم اپنے غلاموں کی، ملازموں کی غلطیوں کو دن میں کم از کم کتنی دفعہ معاف کیا کریں؟ فرمایا 70 بار. جب غلام اور ملازم کے لیے یہ ہے تو پھر بیوی تو ہماری ہم سفر ہے میرے بھائی، بیوی تو ہماری ہم سفر ہے ساری زندگی کے لیے معاف. ابھی سے سوچ لو کہ جا کر پیر پکڑنے ہیں، معافی مانگنی ہے، سیدی سر میں تیل ڈالنا ہے، پاؤں میں مالک کیا ہو گیا سردار کا، بس آج کی دنیا پلٹ گئی ہے، کایا پلٹ گئی ہے. صحیح، آج سے حکومت تمہاری، ویسے بھی تمہاری تھی، آج آفیشل ہم تم کو دیتے ہیں. جاؤ کیا یاد کرو گی کس جو سخی سے پالا پڑا تھا، جا کے ہنسایا کرو، لطیفے سنایا کرو. جس کو نہ آئے تو ہم سے پوچھا کرو. میرے شیخ بتاتے ہیں، ایک دوست خانخواہ میں آیا ہوگا مفتی صاحب کی خانخواہ میں، اب خانخواہ میں آیا کہ بھائی جا کے بیوی سے ذرا اس کی تعریف کر لیا کرو. اب اسے زندگی بھر سارا تربوز منہ میں کپا بنا کر رہا، اس نے تو بات بھی تمیز سے نہیں کیا. مفتی صاحب کا بیان سنا، اثر ہو گیا، دل بدل گیا. اب وہ جا کر تعریف کرتا ہے، تمہاری آنکھیں ہیں کہ مٹر، تمہارے گال ہے کہ ٹماٹر، تمہاری انگلیاں ہیں کہ بھنڈیاں. کہا میں آپ کی بیوی ہوں یا سبزی منڈی؟ آپ نے سارے کے سارے اس سے جوڑ دی. وہ پتہ نہیں چلتا نا کسی کا بھی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے سب سے پہلے اور سننے والوں کا عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آدھا کام میرا، آدھا کام آپ کا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا مالك الملك يا أحكم الحاكمين. یا اللہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. مولا کریم الہ العالمین ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لیجئے. یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کو باپردہ بنا دیجئے. یا اللہ تمام مردوں کو عفت، پاک دامنی اور حیا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا ارحم الراحمین جتنے بھی یہاں مرد حضرات موجود ہیں، جتنی بھی خواتین موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں ہیں یا اللہ محض اپنے فضل سے پوری فرما دیجئے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا اللہ دین سے مرتے دم تک جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ شکر کے خوب مواقع عطا فرما دیجئے. اے الہ العالمین
العالمین اے ارحم الراحمین ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے یا اللہ، گناہ کا ایک موقع بھی ہمیں نہ ملے یا اللہ، نیکیوں کے خوب مواقع عطا فرمائیے اور ان موقعوں سے خوب فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے یا الہ العالمین۔ جتنی بھی دعائیں آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجئے، جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجئے۔ اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔